ماہ رمضان کے خصوصی افطار ٹرانسمیشن میں K21 نیوز کے پلیٹ فارم سے آپ کی میزبان رضا سیفی برادران اسلام آپ سب کو جہاں جہاں آپ دیکھ رہے ہیں ہمیں خوش آمدید کہتی ہوں. اور ہم گئے ہوئے تھے جی شیف کی طرف اور اب واپس آ چکے ہیں. اور کیا پکایا کیا کھلایا آپ لوگوں نے دیکھا. آج شیف اقبال نے جلدی بنانا ہوتا ہے نا اس سے کیونکہ ٹائم کم ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے افطاری میں ایک سرٹن ٹائم ہوتا ہے آپ کے پاس اور اسی کے اندر آپ نے سارا کام کرنا ہوتا ہے. آج ہم موضوع جس موضوع کو ہم نے اپنے لیے آج چنا ہے آپ کے لیے چنا ہے وہ ہے نیکی اور ماں کے حوالے سے بھی آج ہم گفتگو کریں گے. نیکی کے حوالے سے سورہ آل عمران 104 میں رب تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے تم میں سے کچھ لوگ ضرور ہونے چاہیے ترجمہ ہے جس کا جو نیکی کی طرف جائیں. نیکی کی تعریف سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 میں بھی بیان کی گئی ہے کہ بندہ اللہ یوم آخرت ملائکہ اللہ کی نازل کی گئی کتاب اور اس کے پیغمبروں کو دل سے مانے. ساتھ ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور آپ کی شخصیت کا کمال یہ ہے کہ آپ کی زبان مبارک سے نکلا ہو ایک ایک حرف اور آپ کی زندگی کا ایک ایک برق ہمارے لیے مشعل راہ ہے. آپ نے ہمیشہ عدل و انصاف، ایفاء عہد، تواضع، انکساری، حق گوئی اور سب سے بڑھ کر یہ کہ دوسروں کے ساتھ احسان، بھلائی اور نیکی کرنے کی تلقین فرمائی ہے. نیکی کے موضوع پہ تو ہم گفتگو کرتے ہی رہیں گے ناظرین. ہمارے مہمان دونوں یہاں پہ موجود ہیں. سید محمد رضوان زیدی صاحب کی طرف بڑھتی ہوں. علماء کرام بھی ساتھ ہیں اور نعت خواں بھی بیٹھے. سید محمد رضوان زیدی صاحب آپ کی طرف آؤں گی. ہم نے بات کی اسکیم و آئس کریم کے اعتبار سے ہم آپ سے گفتگو کر رہے ہیں آج کے حوالے سے. تو مجھے یہ بھی بتائیں چونکہ کووڈ-19 سے بہت زیادہ چیزوں پہ فرق پڑا ہے تو کیا آئس کریم پر بھی اسکیم و آئس کریم پہ بھی کوئی فرق آیا ہے کووڈ-19 میں؟ ورلڈ کو جو ہے کرونا نے جو ہلا کے رکھ دیا ہے تو یہ تو ایک نیو اسکیم آئس کریم ہے. اس پہ ہم پہ بھی بڑا فرق پڑا ہے. اب فرق تو اس کا فیس بھی کرنا ہے. فرق پڑا ہے. اب اس کو فرق فیس کرنے کے لیے ہم نے اپنے کانٹیکٹ یوز کیے ہیں جو کہ ہمارے کانٹیکٹ بیس پہ ہمارے جو ہے بینکیوٹس ہو گئے یا ہوم ڈیلیوریز ہو گئے تو ان پہ ہمارے آئس کریم کا جو ہے وہ آرڈر آ رہے ہوتے ہیں. اور کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہمیں کہ اب آئس کریم سیل ہو یا نہ ہو ہمیں کمپنی کو تو رن کرنا ہوتا ہے. فریزرس آن کرنے ہوتے ہیں تو کافی لاس وغیرہ ہو رہا ہے. کافی پریشانی کے پرابلم ہے لیکن پھر بھی تھوڑا بہت جو ہے وہ کانٹیکٹ بیس پہ ہمارا کام چل رہا ہوتا ہے. تو رمضان ہیں، افطار پارٹیز ہیں، ان پہ تھوڑا بہت جو ہے وہ ہوم ڈیلیوریز پہ جو ہیں تراویح کے پروگرام ہوتے ہیں، مجالس کے ہیں، نظر نیاز کے ہیں تو اس میں جو آلریڈی تھوڑا سا اللہ کا بڑا کرم ہے الحمدللہ اور ہم اللہ کے شکر گزار ہیں کہ اچھا رسپانس مل رہا ہے ماشاءاللہ. چلیں اچھی بات ہے. یہ کووڈ-19 کے حوالے سے ہی میں چاہوں گی آپ سے کہ اگر آپ کچھ ناظرین کو پیغام دینا چاہتے ہیں رمضان کے اعتبار سے بھی تو ضرور دیجیے. جی ہاں، میں تمام اپنے اسلامی بھائیوں سے کہنا چاہوں گا کہ کووڈ-19 کے حوالے سے ہم لوگوں کو جو ہے ڈسٹینس لینا چاہیے. جو ہماری گورنمنٹ آف پاکستان ہم سے کہہ رہی ہے کہ بھائی سوشل ڈسٹینس رکھیں اور کاروبار اگر کسی طریقے سے ہمارا اگر بند کرائے تو ہمارے لیے بہتری کے لیے کرائے تاکہ جو ہے وہ اس سے وبا سے ہمیں نجات مل جائے. اور انشاءاللہ یہ کہ تھوڑا سا امتحان ہے، اللہ تعالیٰ وہ مشکل آسان فرمائیں گے. بہتر ہے کہ تھوڑا سا احتیاط کریں اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتری کرنے والوں میں سے ہیں. بے شک آپ نے بہت خوبصورت بات کی. سید محمد رضوان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جی سی او اسکیم آئس کریم. ناظرین بات ہو رہی ہے نیکی کے حوالے سے اور ارشاد نبی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے بہترین انسان وہ ہے جو سب سے زیادہ انسانوں کو فائدہ پہنچائے اور صحیح معنوں میں مسلمان کہلانے کا حقدار بھی وہی شخص ہے جو سب کے ساتھ احسان، بھلائی اور نیکی کرے. نیکی تک رسائی حاصل کرنے کے لیے قرآن پاک سورہ آل عمران کی آیت نمبر 92 میں ارشاد فرما رہا ہے اور ہمارے لیے رہنما اصول فرما رہا ہے جس کا ترجمہ ہے تم نیکی کو اس وقت تک نہیں مل سکتے جب تک کہ وہ اپنی چیز میں اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو جنہیں تمہیں عزیز رکھتے ہو. تو نیکی کی اصل روح جو ہے وہ اللہ کی محبت ہے. ایسی محبت کے رضا الہی کے مقابلے میں دنیا کی کوئی بھی چیز عزیز تر نہ ہو. جس چیز کی محبت بھی انسان کے دل پر اتنی غالب آ جائے تو وہ اسے اللہ کی محبت پر قربان نہ کر سکتا ہو تو وہ ایک بہت بڑی رکاوٹ ہوتی ہے اور جب تک اس رکاوٹ کو دور نہیں کرے گا نیکی کے دروازے اس شخص پر بند رہیں گے. علامہ محسن الجوادی صاحب کی طرف آؤں گے. علامہ محسن الجوادی صاحب نیکی کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے اور نیکیوں میں سب سے اول نیکی کیا ہے جس طرح سے بتایا گیا ہے کہ لوگوں کو دنیا کی چیزوں سے محبت ہو جاتی ہے بہت زیادہ پھر وہ رکاوٹ بنتی ہے
बंदे और रब ताला की मोहब्बत के दरमियान और अक़ीदत एहतराम के दरमियान, तो किस तरह से आप इस सारे मामले को देखते हैं? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नेकी का एक जो मफ़हूम है काफ़ी एक वसी मफ़हूम है, इसके बारे में काफ़ी एक लंबी चौड़ी गुफ्तगू की जा सकती है। उस हवाले से बेहतरीन नेकी जो मैं अपने हिसाब से अर्ज़ करने जा रहा हूँ कि वह बिल वालिदैन एहसान, वालिदैन के साथ नेकी करना, वालिदैन के साथ एहसान करना सूरह मुबारक बकरा में भी ज़िक्र हुआ है और सूरह मुबारक अनकबूत की आयत नंबर 8 में भी ज़िक्र हुआ है, सूरह मुबारक लुकमान की आयत नंबर 14 में भी ज़िक्र हुआ है, सूरह मुबारक बनी इसराइल की आयत नंबर 23 और 24 में भी अल्लाह ने वालिदैन के साथ नेकी को उस मकाम पे ज़िक्र किया है कि जहाँ अल्लाह ने अपनी इबादत का तज़किरा फरमाया है कि वाबुदुल्लाह वला तुशरिकू बिल्लाह, अल्लाह के साथ किसी को शरीक न करना, अल्लाह की इबादत करना, व बिल वालिदैन एहसाना, और वालिदैन के साथ आपने एहसान करना है। तो वालिदैन के साथ एहसान करने वाले को एक बहुत बड़े अजर अजीम की नवीद सुनाई गई है और इंसान वो कामयाब होता है कि जो अपने वालिदैन के साथ नेकी करता है, वालिदैन के साथ एहसान करता है। इन्हीं वालिदैन में माँ भी शामिल है, बाप भी शामिल है। जब हम अहादीस नबी का मुताला करते हैं तो रसूल करीम से पूछा कि या रसूलल्लाह वालिदैन में से किसका सबसे बड़ा एहतराम करें, तो नबी ने फरमाया अपनी माँ के साथ एहसान करो। फिर दूसरी मरतबा फिर कहा कि माँ के साथ नेकी करो, तीसरी मरतबा फिर फरमाया कि माँ के साथ नेकी करो, चौथी मरतबा जब जिक्र हुआ तो फिर सरकार ने फरमाया कि अपने बाप के साथ एहतराम करो। यानी वालिदैन के साथ नेकियों में 3 दर्जे माँ के हैं और चौथा दर्जा जो है वो एक बाप का दर्जा शुमार किया गया है। जहाँ इसकी फजीलत है वहाँ इस काम के ना करने को भी अजाब में मुब्तला होने के बारे में नवीद सुनाई गई है और कहा गया है कि 1000 साल की मसाफत तक जन्नत की खुशबू महसूस की जा सकती है, लेकिन जो वालिदैन का नाफरमान है उसे जन्नत की खुशबू तक भी नहीं सूंघी जा सकेगी, यानी वो जन्नत की खुशबू भी महसूस नहीं कर सकता है। 4 मासूमों की, इमाम जाफर सादिक, इमाम मोहम्मद बाकिर, इमाम ज़ैनुल आबिदीन, मौला अली अलैहिस्सलाम के हवाले से 4 मासूमीन अलैहिस्सलाम मक़तल अहले बैत के, यार ये रिवायत है कि वालिदैन के साथ नेकी करने वाला आला दर्जे पे पहुंच जाता है और वालिदैन के साथ नाफरमानी करने वाला वो गुनाहान कबीरा में शामिल होता है। और इसी हवाले से जब हम थोड़ा सा इसको आगे जाके देखते हैं तो वालिदैन में जो दर्जा माँ का करार दे दी गया है वो इसलिए कि माँ ने उस बच्चे को 9 महीने पेट में रखा है, तकलीफें बर्दाश्त की हैं, सोबतें बर्दाश्त की हैं, माँ ने फिर जन्म देने के बाद बच्चे को अपनी छाती से लगाया है, दूध पिलाया है। ये सारे मामलात जो हैं, एक बंदा सरकार दो आलम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आता है और आके सवाल करता है कि या रसूलल्लाह मैं अपनी माँ की बहुत ही खिदमत करता हूँ, जहाँ तक मुझे शरीयत इजाज़त देती है, मैं कपड़े पहनाता हूँ, खाना तैयार करता हूँ, लुक़्मे बना बना के उसे खिलाता हूँ, पानी से हाथ धुलाता हूँ, या रसूलल्लाह मैंने हक़ के औलाद अदा कर दिया है, माँ का जो हक़ था मैंने अदा कर दिया है। सरकार फरमाते हैं अगर तेरी और तेरी माँ की ज़िंदगी क़यामत तक हो, क़यामत तक तू ये सारा सिलसिला करता रहे, एहसान करता रहे, तो उस एक करवट का बदला भी तूने नहीं चुकाया जो शिकम मादर में रहते हुए तूने करवट बदली थी। तो यानी माँ का तो ये एहतराम है। उस हवाले से एक और भी सिलसिला हमारे पास आता है, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ज़करिया बिन इब्राहीम या इब्राहीम बिन ज़करिया, एक मुसलमान होकर इमाम की खिदमत में एक बंदा आता है और कहता है कि मौला मुझे आप तालीमात नबी से रोशनास कराइए। तो इमाम ने तालीमात नबी उन्हें तालीम दी और फिर मेरे मौला ने फरमाया तेरा यहाँ से रहना ज़्यादा अच्छा है कि तू घर चला जा, तेरी माँ है। कहा मौला मेरी माँ तो काफिर है, मुसलमान नहीं है। इस सिलसिले में जो तालीमात आले मोहम्मद हैं वो कोई फ़र्क नहीं है कि माँ मुसलमान है, गैर मुस्लिम है, काफिर है, माँ बाप, उन दोनों के साथ हर सूरत में हमने एहसान करना है। मुसलमान हैं तो भी हमने एहसान करने हैं, नेकी करनी है, और अगर मुसलमान नहीं है तो भी हमने उनके साथ नेकी करनी है। तो जब वो इमाम ने उसे समझाया तो वो यहाँ से चला गया अपनी माँ के पास। जब माँ के पास चला गया तो पहले से कुछ ज़्यादा ही खिदमत करने लग गया। एक दिन माँ ने कहा ज़करिया बेटा जब तुम पहले थे तो मेरी इतनी खिदमत नहीं करते थे, अब कैसे? कहने लगे मैंने जिस नबी का कलमा पढ़ा है उस नबी की तालीमात में यह है कि माँ के साथ कम अज़ कम इतना रवैया इख्तियार किया जाए, इतनी नेकी की जाए। तो आखिर में माँ कहती है बेटा अगर तेरे नबी की तालीमात में जिसका तूने कलमा पढ़ा है अगर ये चीज़ें शामिल हैं तो मुझे पहले उस नबी का कलमा पढ़ा दे। यानी अगर तालीमात नबवी, तालीमात आले मोहम्मद को एक बेटा काफिरा माँ के सामने भी पेश करता है तो माँ काफिरा नहीं रहती, मुसलमान हो जाती है। अब कलमा पढ़ा, कलमा पढ़ने के बाद ज़ोहर असर की नमाज पढ़ी है, मगरिब इशा की नमाज पढ़ी है, उसके बाद उसकी रूह का फजर नसी से परवाज कर गई, वो दुनिया से चली गई। तो यानी ये पता चलता है कि अगर माँ बाप के साथ नेकी की जाए। हुज़ैफा यमानी जंग में सामने जो है, हुज़ैफा यमानी जो है वो सामने जो है उसका बाप आता है, काफिर था। रसूल करीम ने फरमाया कि हुज़ैफा ये सामने तेरा बाप आ रहा है, या रसूलल्लाह मैं तलवार चलाऊं? नबी ने फरमाया नहीं, काफिर है मगर तेरा तो बाप है। तो
تو یعنی ماں باپ کا احترام جو ہے لازمی ہے. اسی حوالے سے کافی اور بھی ایک واقعہ تو چھوٹا سا اگر مجھے کہیں تو میں ابھی آگے پھر چل کے آپ کی طرف دوبارہ آتی ہوں. علامہ محسن جویری صاحب ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں, سید کامران علی رضوی بھی بیٹھے ہوئے. نعت خواں کیسے ہیں کامران, آپ ٹھیک ہیں؟ وعلیکم السلام. آج کون سا کلام پیش کریں گے, کیا تیار کر کے لائے ہیں؟ حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے. سبحان اللہ, واہ واہ. بارگاہ رسالت میں حاضری یقینی بنائیے, شروع کیجئے. اجازت ہے؟ جی جی. حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے, حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے, حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے, سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے, سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے. اور بطور خاص نظر سے دیکھ لوں ایک بار صبح طیبہ کو, نظر سے دیکھ لوں ایک بار صبح طیبہ کو, بھلا سے پھر میری دنیا میں شام ہو جائے, حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے, اور نصیب والوں میں میرا بھی نام ہو جائے, اور نصیب والوں میں میرا بھی نام ہو جائے, کہ پھر مدینے روانہ غلام ہو جائے, کہ پھر مدینے روانہ غلام ہو جائے. اور ہمارا مقصد اور خواہش, میں کامیاب رہوں گر دم نزا جاری, میری زبان پہ محمد کا نام آ جائے, میری زبان پہ محمد کا نام ہو جائے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, ماشاء اللہ. بہت ہی خوبصورت کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے بارگاہ رسالت میں سید کامران علی رضوی. خوش رہو جیتے رہو. بہت بہترین کلام نے بہت بہترین خوبصورت انداز میں پیش کیا. اور ناظرین, بے شک ہماری دلوں کی آرزو یہی ہے کہ سب کی یہی لبوں پر دعا ہوتی ہے کہ ہم کسی طریقے سے بس مدینے کی گلیاں دیکھ لیں, وہاں پہنچ جائیں. ساتھ ہی ہمارے آج کا جو موضوع ہے وہ نیکی, اس کے اوپر بھی ہم گفتگو کر رہے ہیں. اور جہاں نیکی کے اوپر بات ہو رہی ہے وہیں ناظرین نیکی ایسی خوبصورت چیز جس کے اوپر بار بار جس کی تلقین کی گئی ہے اسلام میں بھی, دین اسلام میں بھی. اور نیکی کی اصل روح جیسے کہ میں نے کہا کہ اللہ کی محبت ہی ہے. اور بے شک رضائے الہی کے مقابلے میں دنیا کی کوئی بھی چیز عزیز تر نہیں ہونی چاہیے. ارشاد باری تعالیٰ اس حوالے سے بھی, اور جو بھلائی اور نیکی بھی تم کرو گے اللہ اس سے باخبر ہوگا. تو ایمان کا
افضل درجہ یہی ہے جس کے بارے میں فرمان بھی ہے کہ سب لوگوں کے لیے وہی چاہو اور پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو. چونکہ ہر انسان یہی چاہتا ہے کہ اس کے ساتھ نیکی کی جائے، اس لیے بھی چاہیے کہ دوسروں کے ساتھ نیکی کر کے اچھی مثال قائم کی جائے. اسلام نے جو اعلیٰ معیار نیکی کے لیے قائم کیا ہے، اگر اس پر خود کو رکھیں اور اپنے ضمیر کی عدالت سے ہم فیصلہ کریں تو یہی ہوگا کہ ہمیں اصلاح کی فکر کرنی چاہیے ہے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 148 میں بھی رب تعالیٰ فرما رہا ہے، ترجمہ ہے، نیک کاموں میں آگے بڑھنے کی کوشش کیا کرو. اور اسلامی اخوت کے اگر ہم اعتبار سے بات کریں تو اس کا بھی تقاضا یہی ہے کہ ایک مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی بہتری چاہے ناراضگی کی صورت میں بھی ہو، لیکن ناراضگی ہی ہو یا کوئی اس طرح کی بات ہو تو اس میں بھی پہلے سلام کیا جائے. اسی عمل میں خیر ہے، اسی میں سبقت حاصل کرنی چاہیے، اور سلام جس کو کیا گیا اس کے دل میں بھی نفرت کی جگہ محبت پیدا کر لی جائے اگر کہیں آپس میں کوئی ناراضی یا کوئی ناچاکی اگر پائی جاتی ہے تو. نیکی کے اعتبار سے ہم گفتگو کریں، ساتھ ہی ہمارے مہمان بھی یہاں پہ موجود ہیں. میں ڈاکٹر نذیر حسین کلوڑو صاحب کی طرف بھی آتی ہوں. ڈاکٹر صاحب، میں اپنے مہمانوں سے یہ سب سے ہی سوال کرتی ہوں، ایسے آپ سے تو گفتگو ہم نے شروع کی تھوڑی سی مختلف چیزوں پہ، لیکن میں آپ سے بھی یہ سوال کروں گی کیونکہ ہم اپنے سارے ہی مہمانوں سے یہاں پہ یہ پوچھتے ہیں. یہ بتائیے کہ پہلا روزہ کب رکھا تھا، اور جب پہلا روزہ رکھا تو وہ یاد ہے کہ اس کی کیا فیل تھی؟ گرمیوں کا روزہ تھا، سردیوں کا، کوئی شرارت تو نہیں کی، کیسا تھا؟ اگر سوچا جائے تو شروعات جب میری 9 سے 10 سال کی عمر ہوتی، 4th 5ویں کلاس میں ہوتے تھے تو پہلا روزہ تھا. گھر والوں سے ضد کی کہ بھائی ہمیں روزہ سب رکھ رہے ہیں تو میں بھی رکھوں گا. ہاں. تو چوری چھپے کچھ کھایا تو نہیں، کوئی شرارت تو نہیں کی؟ نہیں، بالکل ایسی بات نہیں تھی، لیکن پہلا روزہ وہ کمپلیٹ نہیں تھا. ایک طرح سے گھر والوں نے مجھے نہیں بتایا کہ اس کی نیت ہوتی ہے، پہلے وہی تھا. تو پھر اگلے سال ماشاءاللہ وہ پکا روزہ رکھا. شروعاتی دنوں میں کیونکہ آپ کے اوپر فرائض نہیں ہوتے تو پھر اس وجہ سے ماں باپ بھی آپ کو وہ تلقین کرتے ہیں. میرے ماموں جو تھے وہ ایک طرح سے میرے استاد تھے اسلامیات کے حساب سے، وہ ہمیں بہت زیادہ گائیڈ کرتے رہتے تھے اور منع کیا کہ بھائی جب آپ کے اوپر فرائض ہیں تو اس کے بعد شروع کریں، لیکن اگر کر رہے ہیں تو پھر احتیاط رہے، اس میں بہت زیادہ تکلیف نہ ہو. تو آج کل بھی ہم بچوں کو کہتے ہیں نا کہ بھائی یہ صبح کا روزہ ہے پھر دوپہر کا روزہ ہوگا. اس سلسلے میں پہلے سال تو یہی ہوا، پھر نیکسٹ ایئر میں ہم 2 یا 3 ہوئے. اس کے بعد ماشاءاللہ جب سے فرض ہوئے ہیں تو سوائے کوئی ناچاکی یا کسی ٹریول کسی سفر میں، ادروائز جو ہے نا وہ کوشش کرتے ہیں کہ پورے روزے، اور ماشاءاللہ اس سال بھی پورے روزے ہی ہیں. ٹھیک ہے جی، گفتگو کا سلسلہ جاری ہے ہمارے تمام مہمانوں کے ساتھ. ناظرین یہاں ایک بریک لیں گے، چھوٹے سے وقفے پہ جا رہے ہیں، اس کے بعد واپس آتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خود کو بچا لے دوزخ سے تو غافل انسان.